السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے بھائی دوستو؟ ہم ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر، جس کا مقصد ہے ہمارے یوٹیوب چینل کا کہ صحیح چیزوں کو پروموٹ کرنا، صحیح میں جو غلط ہے، دھوکے کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو الگ کرنا۔ تو ہم آج ایک ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں جو ہمارے عمران پرتاپ گڑھی صاحب ہیں، کافی پاپولر ہیں، کافی مشہور ہیں ہمارے ہندوستان میں، اور بہت اچھی ان کی نظم ہوتی ہے۔ اور تو انہوں نے اس نظم کے اندر دو چیزوں کو ہائی لائٹس کیا ہے۔ ایک یہ چیز کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو عذاب دنیا میں مسلمانوں پہ آ رہے ہیں وہ غیروں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ ہم پہلے ان کی بات تھوڑی سی سنتے ہیں، ان کا نظم سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی رائے دیں گے کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مصیبت کیا ہے، لیکن مصیبت یعنی سمسیا کا، پریشانی کا حل کیا ہے، اصل میں اس کو جان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نہ کہ مسائل کو بیان کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، ہم ان کی بات تھوڑی سی سنیں گے، اس پر اپنی بعد میں یہ ریئیکشن دیں گے۔ میں شروع کرتا ہوں ایک نظم۔ اس نظم کی تمہید میں بس اتنا کہتا ہوں دوستو کہ شمیم نے جو کچھ بولا وہ میرے دل کا درد ہے، میں اس درد کو پوری دنیا میں گاتا پھر رہا ہوں۔ اور اس نظم کی تمہید میں بس ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے چچا، جہاں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ رکھا جاتا ہے کہ اب جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ آخر جنازے کی نماز پڑھائے گا کون؟ وہ لاش رکھی رہ جاتی ہے اور 3 لاشیں اور گرتی ہیں، تلواریں نکلتی ہیں۔ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہم نے کہاں تک کا سفر طے کر لیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ گجرات میں ہماری بہنوں کو جب گھر سے نکال کے ان کے پیٹ میں ترشول کھونپا جا رہا تھا تو کیا ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو؟ نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ مظفر نگر میں بھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو۔ آخر کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہیں تو بس ایک چیز سے مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نام کے سامنے میم لکھا ہے یا نہیں۔ میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ نفرت والے ہر رنگوں نے انمادی چند لفنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے، انمادی چند لفنگوں نے، نفرت والے ہر رنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ نہ شیعہ نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے۔ اگلا مصرع سچا لگے تو ایک ہاتھ اٹھا کے مہر لگانا کہ نہ شیعہ نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس میں جو میسج ہے اس نظم کے اندر اس بہت ہی اہم ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس سمسیا کا حل کیا ہے؟ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، فرقہ واریت اور غیروں کا ظلم مسلمانوں پر ہونا۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ فرقہ واریت ختم ہونے کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی طریقہ ہے، جو صحابہ نے سمجھا دین کو، اور جو صحابہ نے جس طرح عمل کیا ہے اس طرح ہم عمل کریں گے تو ہم پوری امت سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ صحابہ زیادہ دیندار تھے، جس کی اللہ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارتیں ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین کو سیکھا ہے۔ تو ان سے بہتر ہم دین نہیں سمجھ سکتے، نہیں جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کریں تو سارے لوگ متفق ہو جائیں گے۔ جن جن مسائل پر مسلمانوں کا اختلاف ہے اس پر ایک ہی اس کا علاج ہے کہ جس مسائلوں میں اختلاف ہے اس کو دیکھ لیں کہ صحابہ نے کیسے عمل کیا ہے۔
جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے بس ویسا کر لیں کہ صحابہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کے رہبر ہیں، تو ان پر سب جمع ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے۔ اپنے منمانی مسائل نکالیں گے، اپنے قرآن اور سنت سے صحابہ کو چھوڑیں گے تو فرقہ واریت ہوگی۔ صحابہ پر سارے لوگ آ جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیروں کا ظلم ہونا مسلمانوں پر یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اور اس کا سبب کیا ہے، کیوں مظالم ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں قرآن پاک دیکھنا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس ایشور کا کلام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیشہ کی باتوں کو ہمیشہ سے جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کیا سبب بتائے ہیں اللہ پاک نے مسلمانوں کی کامیابی کے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جب مسلمان اپنے گھروں سے دین کی دعوت کے لیے نکلنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کا سخت عذاب آئے گا مسلمانوں پر، پھر وہ دنیا والے کے ذریعے سے آئے یا کسی زلزلے اور طوفان اور سیلاب کے ذریعے سے آئے، وہ کسی بھی ذریعے سے آئے گا۔ مسلمان کو کام دیا تھا اللہ نے، دعوت کا کام، ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینا چھوڑا ہے، اس لیے جو آج جو ہے اس لیے ہم پر اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے اللہ پاک عذاب لے کے آ رہے ہیں۔ ہم دعوت دیں گے، غیر مسلموں کو دعوت دینا، اسلام کی سمجھانا ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے دیندار ہونا ہے، ہمیں دیندار ہونا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، پھر ہم جو دین کو سمجھ کر ان سے محبت کرنا، غیر مسلموں سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ محبت کریں گے تو اللہ پاک ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرمائیں گے، اور دنیا کی چاہت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ دنیا کی چاہت جب تک ہمارے دلوں میں رہے گی تو ہم خود اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ کر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کی بہت ساری مخلوق جہنم میں جا رہی ہے۔ دنیا کی آگ میں جلنا، قتل ہونا 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹے، 2-4 گھنٹے، 2-4 دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کی آگ میں اللہ کی مخلوق جا رہی ہے، اللہ کے بندے جا رہے ہیں، اور ہماری دعوت نہ دینے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ پہلے کے مسلمانوں نے دنیا میں نکل کر دعوت کا کام کیا تھا، پوری دنیا میں اسلام غالب ہو گیا، پوری دنیا میں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ہم نے محنت چھوڑی، ہمارے باپ دادا نے محنت چھوڑی تو ہم خود اسلام سے محروم ہو گئے۔ تو سب سے بڑا جرم جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو کام دیا تھا دعوت کا اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس لیے مجرم ہم ہیں۔ ہم دعوت کے کام پھر سے آئیں گے، ہم پھر سے اللہ کے دین کو اپنائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کی دعوت کا کام کریں گے، دعوت دیں گے۔ تو آپ جس کو بھی دعوت دیں اسلام کی، بشرطے یہ کہ آپ کو طریقہ آتا ہو، آپ کو حکمت ہو، آپ کے دلوں میں غیر مسلموں کے لیے محبت ہو، نفرت نہیں ہو، دولت کی چاہت نہیں ہو، دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمیں یقین ہو۔ دنیا کے بارے میں اگر ہماری خود دنیا کی چاہت ہمارے دلوں میں ہوگی تو اللہ ہم سے دین کا کام نہیں لیں گے۔ تو ہماری کامیابی کا واحد سبب ہے دین کی دعوت، اور یہ نماز کی طرح فرض ہے مسلمانوں پر۔ اللہ پاک نے آل عمران کی آیت نمبر 104 اور 110 میں، آل عمران کی آیت نمبر 104 اور 110 میں اللہ پاک دعوت کے کام کی ذمہ داری بتا رہے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری۔ تو اور سورہ عصر ہے 30ویں پارے میں، اس میں اللہ پاک دعوت کی محنت کامیاب ہونے کے لیے شرط قرار دیا اللہ نے، کہ جو دعوت کی محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، غلطی ہماری ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے، ہم نے صحابہ کو چھوڑا ہے، اس لیے ہم جو ہے مصائب میں مبتلا ہیں۔ تو یہ سمسیا کبھی حل نہیں ہوگی بتا دینے سے کہ یہ ہو رہا، یہ ہو رہا۔ علاج کیا ہے اس کا، سمسیا کا حل کیا ہے، اس کو ہمیں غور کر کے اس پر عمل کرنا ہے، اور سارے مسلمانوں کو جو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ دین کے کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، پھر دین آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی، پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ پھر ہم کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مرنے کی بات کی جو بہت بڑی زندگی آ رہی ہے اس کی ہم تیاری کریں۔ دنیا بہت چھوٹی زندگی ہے، یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے،
آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ تو ملتے کسی اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، دل کرے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری مدد کریں لوگوں تک صحیح بات پہنچانے میں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔